ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ جو مسلسل میڈیا رپورٹس پر انتہائی سخت بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے کل رات کو اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں غیر معمولی طور پر لکھا کہ کل امریکی وزیر دفاع اعلیٰ فوجی قیادت کے ساتھ امریکی پائلٹس کی وقار کی جنگ لڑنے کے لیے ایک بڑی نیوز کانفرنس کریں گے، جس کے بعد آج امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ اور امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے متعلق امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون میں ایک غیر معمولی اور جارحانہ پریس بریفنگ دی ہے، اور اس پریس بریفنگ میں موجود صحافیوں نے سخت سوالات کیے۔ ایک سوال جس صحافی کی جانب سے کیا گیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی جنگ کے خاتمے اور اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں، اور انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے دو اہم دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور ایرانی عوام اور دنیا کو اہم پیغام دیا ہے۔ ٹرمپ کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے ہمیں پہلے ہی حملوں سے آگاہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ٹرمپ کے ان دعووں پر ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بعد پہلی دفعہ ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، تاہم وہ ان جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے۔ امریکی صدر نے فوجی کارروائی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ مبالغہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ایرانی سپریم لیڈر نے امریکی اڈے پر حملے سے متعلق کہا کہ ایران نے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ فوری طور پر جنگ میں کود پڑا، اور وہ صرف اس وجہ سے جنگ میں شامل ہوا کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے مداخلت نہ کی تو صہیونی ریاست یعنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کی مدد اور اس کے بچاؤ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عالمی سطح پر سزا کے بغیر نہیں رہ سکتا، تاہم وہ ان جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے۔ امریکی صدر نے فوجی کارروائی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ مبالغہ کر رہے تھے۔ یہ سب پر واضح ہے کہ امریکہ کی عملی حیثیت ایک ناکامی کی مثال بنی، کیونکہ وہ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے میں ناکام رہے۔ اسی لیے وہ بار بار ان حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے تاکہ اپنی ناکامی چھپا سکیں۔ ایران نے امریکی فوج کو سخت نقصان پہنچایا جب اس نے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے العدید پر حملہ کیا، جس سے اڈے کو شدید نقصان پہنچا، اور جو لوگ ہماری جوہری تنصیبات پر اپنے حملے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے، وہی لوگ ہمارے اس حملے کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنی ایک تقریر میں ٹرمپ کی جانب سے سرنڈر کرنے کے مطالبے پر کہا کہ یہ الفاظ امریکی صدر کے اپنے قد و قامت سے زیادہ ہیں۔ ایران ایک پرانی اور تاریخی طور پر مضبوط مملکت اور ایک طاقتور تہذیب ہے، اس لیے ہتھیار ڈالنے کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کسی صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری خود مختار قوم کو ہتھیار ڈالنے کا کہے۔ اپنی ایک تقریر میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران مکمل طور پر سرنڈر کر دے، تاہم یہ الفاظ امریکی صدر کے اپنے قد و قامت سے زیادہ ہیں۔ ایران ایک پرانی اور تاریخی طور پر مضبوط مملکت اور ایک طاقتور تہذیب ہے، اس لیے ہتھیار ڈالنے کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ امریکی صدر کو عوامی سطح پر ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے الفاظ عالمی قوانین کے تناظر میں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ کسی صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری خود مختار قوم کو ہتھیار ڈالنے کا کہے۔ ایرانی کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ انہیں ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ میرے پیغام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ایرانیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امریکہ ایرانیوں سے سخت دشمنی رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے ہم سے ہتھیار ڈالنے کا کہا۔ ایسا نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ اور امریکی حملوں سے متعلق ایرانی سپریم لیڈر کا بیان ان کے ایکس اکاؤنٹ پر بھی جاری ہوا ہے، جس کے مطابق جعلی صہیونی حکومت پر فتح کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنے شور شرابے اور اتنے بلند و بانگ دعووں کے باوجود صہیونی حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کی کاری ضربوں سے تقریباً زمین بوس ہو گئی اور اسے کچل کر رکھ دیا گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری مسلح فورسز کی مدد فرمائی اور وہ صہیونیوں کے جدید ترین ملٹائی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور ان کے متعدد شہری اور فوجی علاقوں کو ملبے میں بدل دیا۔ امریکی حکومت پر بھی وطن عزیز ایران کی فتح مبارک ہو۔ امریکی حکومت براہ راست جنگ میں اتر گئی
کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ مداخلت نہیں کرے گی تو صہیونی حکومت نیست و نابود ہو جائے گی۔ وہ بچانے آئی لیکن اسے بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے رخسار پر ایک زوردار تماچا لگایا۔ اس نے خطے میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے العدید پر حملہ کر دیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایران کو خطے میں امریکہ کے اہم مراکز تک رسائی حاصل ہے اور وہ ضرورت پڑنے پر مزید کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ مستقبل میں بھی یہ اقدام دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو دشمن کو یقیناً بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ یہ بات امریکی صدر کی اوقات سے بڑی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں ایرانی سپریم لیڈر امریکی صدر سے متعلق انتہائی سخت بیان دے رہے ہیں، وہیں سیز فائر کے بعد سے امریکی صدر ٹرمپ ایران سے متعلق مسلسل مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے نہ صرف اسرائیل میں ایرانی میزائل سے ہونے والی تباہی کو تسلیم کیا بلکہ وہ بارہا ایران کو ایک عظیم قوم قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ تجارت کرنے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی کل انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ بات چیت کرے گا اور اس بات چیت میں ممکنہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر اس صورتحال میں ایران سے ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیر کو ایران کی پارلیمنٹ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی بل کی منظوری دے دی تھی اور اب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس بل کو منظور کر لیا۔